بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے باہر 3 پردیسی بوڑھے مرد آرام کی غرض سے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کسان کی بیوی نے 3 پردیسی افراد کو دیکھا تو اس کے دل میں آیا کہ یہ تینوں لمبے سفر سے آئے لگتے ہیں اور بھوکے ہوں گے، چنانچہ وہ انہیں کھانے کی دعوت دینے گئی۔ ان کی بیوی نے تینوں کو کھانے کی دعوت دی تو ایک بوڑھا بولا، کیا آپ کے گھر میں آپ کا شوہر یا رشتہ دار کوئی اور مرد موجود ہے؟ بیوی بولی، میرا شوہر تو ہل چلانے گیا ہوا ہے اور وہ شام کو واپس لوٹے گا۔ بوڑھے نے عورت کی بات سن کر جواب دیا، پھر ہم آپ کے گھر کھانا کھانے نہیں آ سکتے، کیونکہ ہم صرف اسی گھر میں کھانا کھانے جاتے ہیں جہاں کوئی مرد موجود ہو۔ بوڑھے کے جواب پر کسان کی بیوی واپس گھر لوٹ آئی اور اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ شام کو کسان کھیتوں سے واپس لوٹا تو اس نے تینوں بوڑھوں کو گھر کے قریب بیٹھا پایا تو اپنی بیوی سے پوچھا، یہ تینوں پردیسی مہمان لگتے ہیں، کیا تم نے ان سے کھانے کا پوچھا؟ بیوی بولی، میں ان سے کھانے کا پوچھنے گئی تھی، مگر یہ تینوں کسی ایسے گھر میں کھانا نہیں کھاتے جہاں کوئی مرد موجود نہ ہو۔ یہ سن کر کسان بولا، تم ان کو دوبارہ دعوت دو اور بتاؤ کہ میرا شوہر واپس لوٹ آیا ہے۔ اس کی بیوی دوبارہ ان دونوں کے پاس گئی اور بولی کہ گھر میں میرا شوہر لوٹ آیا ہے، آپ تشریف لے آئیں اور کھانے پر ہمارے مہمان بنے، اس سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ کسان کی بیوی کی بات سن کر بوڑھا بولا، ہم تینوں اکٹھے تمہارے گھر کھانا کھانے نہیں آ سکتے، تمہیں چاہیے ہم تینوں میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کھانا کھلا دو۔ کسان کی بیوی بوڑھے کی عجیب بات سن کر بولی، آپ دونوں اکٹھے تشریف کیوں نہیں لاتے؟ اس بات پر بوڑھے نے جواب دیا، ہم تینوں میں سے کوئی ایک جہاں موجود ہو، باقی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ دولت ہے اور یہ جس گھر میں جاتا ہے وہاں کے افراد کو دولت کی ریل پیل ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ فتح ہے اور یہ جس گھر میں جائے اس گھر کے افراد ہر میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر بولا، میں محبت ہوں، میں جہاں بھی جاؤں وہاں کے مکینوں کے دل محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں، اس لیے تم گھر جاؤ اور مشورہ کرو کہ تمہیں ہم میں سے کس کی ضرورت ہے۔ ان کی بیوی گھر لوٹی اور بوڑھوں کے جواب سے آگاہ کیا اور بولی، ہمیں چاہیے کہ ہم دولت کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کریں تاکہ ہماری پیسے کی مشکلات حل ہو جائیں۔ یہ سن کر کسان بولا، ہمیں پیسے سے زیادہ کامیابی کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں فتح کو اپنے گھر بلانا چاہیے۔ کسان کی بیٹی جو قریب بیٹھی دونوں کی گفتگو سن رہی تھی بولی، اگر ہم محبت کو اپنے گھر بلائیں تو ہمارے دلوں میں اتنا زیادہ اطمینان بھر دے کہ ہمیں دولت اور کامیابی کی پرواہ نہیں رہے گی۔ دونوں میاں بیوی بیٹی کی بات سے متفق ہو گئے اور کسان کی بیوی کو بھیجا کہ محبت کو بلا لاؤ۔ بیوی گئی اور بڑوں سے کہا، آپ میں سے محبت میرے ساتھ تشریف لے آئے تاکہ ہم اس کی مہمان نوازی کر سکیں۔ یہ سن کر خطاب کرنے والا بوڑھا اٹھا اور کسان کی بیوی کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ ان کے گھر کے دروازے پر پہنچا، کسان کی بیوی نے دیکھا کہ باقی 2 بوڑھے بھی پیچھے ہی چلے آ رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے پوچھا،
आप तीनों तो इकट्ठे नहीं चाहते, अब क्या हुआ कि आप तीनों इकट्ठे आ गए। आने वाले बूढ़ों ने जवाब दिया, फ़कत मोहब्बत हम में से एक ऐसा फ़र्द है जिसके बारे में हमें हुक्म है, जहाँ मोहब्बत जाए वहाँ उसके पीछे पीछे चले जाओ। गलती मान लेने से बोझ कम हो जाता है और दिल को सुकून मिल जाता है। सबसे अच्छी ज़िंदगी यूं ही बसर करते हैं जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अल्लाह ताला के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। 3 खूबियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ़ एक अच्छे शोहर में पाई जाती हैं, जो अपनी बीवी को पर्दे में रखकर उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को दीनदारी की तकीद करता है, शरीयत की राह पर चलाए और ख़ुद भी उसी राह पर चले, जो अपनी बीवी और अहलो अयाल को रिज़्क़े हिलाल कमा कर खिलाए। अल्लाह ताला से दोस्ती के बाद फिर एक वक्त आता है जब आपको तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेले रहना बुरा नहीं लगता, आँख में लोगों की वजह से आंसू नहीं गिरते, होंठों पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है, हमसे कोई बात करे दिल मुतमईन रहता है।